الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حج کرنے والے تین قسم کے خواتین و حضرات، یعنی جنہوں نے افراد کا احرام باندھا اور جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا اور جنہوں نے قران کا احرام باندھا، ان تینوں کے متعلق گزشتہ نشست میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ یہ سب لوگ عرفات میں پہنچ گئے 9 ذی الحج کو۔ عرفہ کا جو وقوف ہے یہ ان تینوں قسم کے حاجیوں کے لیے ضروری ہے اور حج میں فرض ہے، اور حج میں اتنا اہم رکن ہے یہ کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور اس پہ بھی بات ہو گئی تھی کہ عرفات کے میدان میں ان تینوں قسم کے حاجیوں نے کیا کیا کرنا ہے، اور عرفات کے میدان میں وقوف میں حرام یہ کام ہے کہ کوئی آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود سے نکل جائے، یہ حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، اور اگر لوٹ کے واپس آ گیا غروب ہونے سے پہلے پہلے تو ٹھیک ہو گیا۔ اور نماز پڑھ لینے کے بعد اگر فرض کیجئے ظہر اور عصر کی شرائط پوری ہو گئیں اکٹھا پڑھنے کی اور کسی نے پڑھ لی، تو اس کے بعد وقوف میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور عرفہ میں عام راستوں پر قیام کرنا، وقوف کرنا جہاں ٹریفک رکتی ہو اور جہاں لوگوں کو تنگی تکلیف ہوتی ہو، راستے بند ہوتے ہوں، یہ شرعاً مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اور عرفہ کے دن اور اس میدان میں تو قطعاً بھی نہیں کرنا چاہیے۔ راستے کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر خاص طور پہ آدمی کو غور کرتے رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے یا میری غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس انسان پہ جو کسی آنکھوں سے معذور آدمی کو راستہ غلط بتائے۔ اور ایسے ہی جو کوئی راستہ پوچھتا ہے اسے غلط راستہ بتانا یہ لعنت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اسی طرح پارکنگ ایسے کر دینا گاڑی کی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے یہ بھی لعنت کا کام ہے۔ اور عرفہ کے دن تو خاص طور پر جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اب عام راستے میں 10 آدمی کھڑے ہو گئے دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آنے جانے والوں کو کتنی دقت ہو رہی ہے، تو یہ دعا قبول ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ ہی جانے، مگر جو راستے میں لوگوں کو تنگ کیا ہے اس کا حساب یقیناً ہو جائے گا۔ حج کے سارے سفر میں اور زندگی میں جتنا بھی اسلام پہ عمل کرنا ہے، اس سارے عمل میں اور ساری زندگی میں اسلام کو مصیبت بنا کر نہ پیش کرے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ تاثر ملے
کہ یہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں یہ ایک مصیبت ہی ہوتی ہے، ایسے نہ کرے، اور لوگوں کے لیے امن، سلامتی، آشتی اور اطمینان، محبت کا پیغام دے۔ اسی لیے منع کیا کہ عرفات کا میدان بہت وسیع جگہ ہے، مت لوگوں کے راستوں کو روکنا، وگرنہ مکروہ کام کا ارتکاب کرے گا۔ ایسے ہی دل حاضر نہ کرنا وقوف میں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہے کہ خود بخود ہی انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس موقع پہ، بہت خدا کی رحمت اور مہربانی ہے، اور ایک ہے عقلاً دل کو جوڑنا، یاد کرنا اللہ کے انعامات کو، اس نے جن مصائب اور تکالیف سے نجات دی ان کو یاد کرنا تاکہ اللہ کا حضور حاضر ہو جائے، یہ عرفات میں کرنا چاہیے۔ اور غفلت کے ساتھ عرفات میں رہنا یہ مکروہ ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے روانہ ہونے میں بغیر عذر کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اور عذر ہو، جیسے گاڑیاں دیر سے چلتی ہیں یا جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں، لیکن بلا عذر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے اور یہ چل پڑے، اگرچہ عرفات کی حد سے نہ نکلیں، لیکن وہ جو آخری حصہ رہ گیا ہے دن کا، اس میں بھی خدا کی رحمت برس رہی ہے، اسے سمیٹے اور اللہ سے تعلق کو قائم رکھے، وہ بھی اس وقت چل پڑنا کہ عرفات سے جلدی نکل جائیں گے، یہ مکروہ ہے اور بہت بڑی مخلوق یہ کرتی ہے کہ ذرا سی آسمان پہ سورج کی تمازت میں کمی ہوئی اور عصر کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا اور سامان سمیٹنا شروع کر دیا کہ چلو، یہ خدا کی رحمت کا اور اس کی مہربانی اور عنایات کا وقت ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی تیاری کرے گا تو فرض کیجئے کہ عرفات کی حد 4 میل ہے، تو 1 میل چل لیا، 2 میل چل لیا، تو یہ مکروہ کام ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی نماز کوئی عرفات میں پڑھے یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں پڑھنا یہ درست نہیں، اور بعض فقہا نے اسے حرام لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور عرفات سے واپسی پر جب مزدلفہ جا رہے ہوں تو اس طرح تیز چلنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے حاجی عرفات میں ان مکروہات سے بچتے ہوئے اللہ سے مانگنے کے بعد سورج ڈوب گیا تو فوری طور پر مزدلفہ چل پڑے، اور مزدلفہ کا وقوف ان تینوں کے لیے واجب ہے، خواہ اس نے افراد کا احرام باندھا ہے یا قران کا یا تمتع کا، تینوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور مزدلفہ کا وقوف جو ہے اس کے لیے احرام میں حج ہونا ضروری ہے، حج کا احرام باندھا ہوا، اور مزدلفہ کے وقوف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے عرفات میں آیا ہو،
اگر کوئی آدمی عرفات میں نہیں آیا اور اب رات کو مزدلفہ پہنچ گیا تو اس کا حج نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وقت کہ انسان وہاں پر وقوف کرے اور جگہ، یعنی مزدلفہ کی حدود میں ہی رہے، یہ سب چیزیں مزدلفہ کے بیان میں اس سے قبل تفصیل سے گزر چکی۔ اور وقوف مزدلفہ کا طلوع فجر کے بعد ہونا چاہیے اور مزدلفہ ہی میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مزدلفہ کا وقوف نہ کرے گا تو اس کا حج خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسائل اس کے پہلے گزر چکے۔ صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں اس نے وقوف کرنا ہے۔ ہاں کوئی شدید عذر ہو، مثلاً ضعف ہے، مریض ہے، عورت ایسی جو ہجوم میں گھبرا رہی ہے، تو ان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو جانے کی اجازت دی تھی، اور وہ چونکہ عذر کی وجہ سے دی تھی لہٰذا یہ جائز ہے۔ اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت اللہ کو یاد کیا جائے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، اور اس جمع کرنے کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ یہ سارے حاجی اس میں برابر ہیں۔ اور مزدلفہ میں سنت یہ ہے کہ 10 ذی الحج کی رات، یعنی صبح عید ہو رہی ہے، بڑی عید جسے کہتے ہیں عید الاضحیٰ، اور اس سے پہلے والی یہ رات مزدلفہ میں گزاری جائے، یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ مزدلفہ کا وقوف اتنا طویل کیا جائے کہ صبح صادق سے لے کر آدمی طلوع آفتاب سے ذرا دیر پہلے تک کھڑا رہے۔ نماز بھی اس میں آ جائے گی فجر کی، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ تو طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ کا وقوف کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اور پھر سنت سے بھی کم درجے میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں اگر کوئی آدمی کر سکے۔ اگر ہو سکے تو پیدل چل کے مزدلفہ میں داخل ہونا، پیدل چلے۔ اگرچہ بڑی دقت ہے ہمارے دور میں، مگر کوئی کر سکتا ہو کہ حج کے سارے ارکان پیدل ادا کرے، یعنی مکہ مکرمہ سے مینا آئے پیدل، مینا سے پھر آگے عرفات، اور عرفات سے پھر مزدلفہ اور پھر مینا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اس کے لیے۔ اور مزدلفہ کی شب میں غسل کرنا اگر ممکن ہو تو یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اور مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، اور جو شرائط ہیں ان کے ساتھ جمع کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور صبح کی نماز صبح صادق کے بعد اندھیرے میں پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تھے حج پہ، اور صبح کی نماز انہوں نے مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد فوراً پڑھی، اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک عام دنوں میں فجر کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوفہ میں جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر پکے ہو گئے تھے، کسی بات پر اتنا پختہ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے 3 چیزیں گنوائیں، جن میں سے ایک چیز یہ تھی کہ یہ سب حضرات صبح کی نماز عام دنوں میں اس وقت پڑھتے تھے جب روشنی ہو جاتی تھی، روشنی پھیل جاتی تھی، اور عام دنوں میں فجر کی نماز ایسے ہی وقت میں پڑھنا یہ سنت سے زیادہ قریب ہے۔ اصولاً تو رمضان میں بھی فجر کی نماز ایسے ہی پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ سحری کے بعد سو جائیں گے اور فجر رہ جائے گی، اس لیے جلدی پڑھتے ہیں، وگرنہ رمضان میں بھی اصل قاعدہ اور ضابطہ یہی ہے کہ صبح کی نماز چاندنی میں اجالے میں ادا کی جائے، سوائے اس کے کہ مزدلفہ میں صبح کی نماز صبح صادق کے فوراً بعد پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور مشعر الحرام میں جو مسجد ہے حنفی فقہا کے نزدیک ان کی پیروی میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ مشکل بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی مسجد کے قریب ہی اترا ہے پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ پیدل چلنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور مزدلفہ کے وقوف میں قبلہ کی طرف منہ کر کے صبح صادق ہو گئی، اب ان تینوں قسم کے حاجیوں نے نماز پڑھ لی، خواہ وہ افراد میں تھے، تمتع میں تھے، قران میں تھے، کچھ بھی تھا، اور فجر کی نماز پڑھ کے اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر دیر تک وقوف کریں، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، اور قبلہ رخ ہو کے دعا مانگتے رہیں، تکبیر کہنا مسلسل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور سبحان اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا اور ان کے لیے صلاۃ و سلام پیش کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اس وقوف میں مزدلفہ میں کرنا چاہیے۔ تلبیہ بھی کہ کثرت سے اپنی حاضری پیش کرتا رہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ اپنے اس بندے کی اس حاضری کو قبول کر لے گا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو وقوف میں دعا کی طرح اٹھانا یہ بھی مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مالک کے سامنے اور یقین جانے کہ یہ ہاتھ خالی واپس نہیں جائیں گے۔ تو فجر کی نماز کے بعد کرنا یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ اور مزدلفہ میں بھی لوگوں کے راستے روکنا، اس پر قیام کرنا، وقوف کرنا، راہ میں بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو جانا، یہ مکروہ ہے۔ دین، اسلام، شریعت بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمل کا نام ہے اور بہت شعور کے ساتھ۔
حماقتوں کا یا احمقوں کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں۔ وقوف کرنا ہے مزدلفہ میں تو یہ تو دیکھ لے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو رہے ہیں ہم لوگ، یہاں سے کسی نے گزرنا تو نہیں، یہ عام راستہ تو نہیں۔ یہ حماقت اتنی ناپسند ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب لوگ میری آیتیں سنتے ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اور جو دنیا میں عمومی طور پر امراض پائے جاتے ہیں ان میں بہت بڑا ایک مرض بے فکری ہے۔ بے فکری سے نماز پڑھنا، نماز میں کھڑے ہیں پنکھے گن رہے ہیں مسجد کے، نماز میں کھڑے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ بے فکری نہیں تو اور کیا ہے؟ فکر ہوتی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مالک کا دربار ہے تو کبھی یہ لاپرواہی کے مظاہرے نہ ہوتے۔ معلوم ہے کہ لائن لگی بھی ہے لوگوں کی، سب نے وضو کرنا ہے۔ اب اس موقع پر اچھی طرح پورے جسم کو دھونا اور بہت مبالغے سے کام لینا اور پانی کا زیادہ استعمال کرنا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ وضو کرے اور دوسروں کے لیے راہ چھوڑے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے پانی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ہی جانوروں کا ذبح کرنا ہے، ذبح کیا، قربانی کی، اور جانور سے جو چیزیں نکلیں اوجڑی اور دیگر چیزیں آنتیں وغیرہ اسے اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دینا، اس کی بو اور تعفن کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ تو آدمی مومن انسان بڑا پروقار ہوتا ہے، غور کر کے سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ تو مزدلفہ کا وقوف یہ بھی راستے میں اگر قیام کرے گا تو عرفہ کا وقوف بھی اور مزدلفہ کا وقوف بھی دونوں مکروہ ہو جائیں گے، دونوں میں کراہت آ جائے گی۔ اور وہ کراہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ فقہا نے مزدلفہ کے جو مکروہات گنوائے ہیں وہاں یہ ذکر کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث میں کہاں آیا ہے، ہر بات پہ حدیث کا مطالبہ کرنا، حدیث میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے، تو کیا یہ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو تنگ کیا کرو، ستایا کرو؟ یہ ہیں حماقتیں جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں اور پھر دین بدنام ہوتا ہے۔ دین پر عمل کیجئے غور فکر کے ساتھ۔ تو راستے میں قیام، وقوف، گاڑی کا کھڑا کرنا، سب چیزیں منع ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، صد افسوس ہے مسلمانوں کے حال پہ کہ مسجد نبوی جیسی پاک جگہ میں لکھ کے لگانا پڑا اور بیت اللہ شریف میں لکھ کے لگانا پڑا کہ راستوں میں مت بیٹھیے۔ حالانکہ یہ کامن سینس کی بات ہے، کوئی مسلمان اس سے توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ راستے روک لیں گے۔ یہ سب کرشمے ہیں دین کا علم حاصل نہ کرنے کے۔ پہلے تو مسلمانوں میں علم ہی نہیں تھا، پھر تعلیم آئی تو بے دینی بھی آ گئی، اور اب تک کوئی ایسی راہ نہیں کھلی ہے مسلمانوں پہ کہ وہ پڑھ لکھ بھی جائیں اور دین پہ بھی قائم رہیں۔ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دین اور شریعت کو پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ فکر سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درمیان کا راستہ اور درمیان کی راہ ابھی تک نہیں ہے،
لوگ یا تو دوڑ پڑتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، چلنا نہیں آیا، اور جس دن چلنا آ گیا اور ان کا حج ٹھیک ہو گیا اس دن بہت سے مسائل سمجھ جائیں گے۔ تو مزدلفہ کے وقوف میں بالکل راستے میں گاڑیاں کھڑی نہ کیجیے، خود نہ کھڑے ہوئیے ایک طرف کو، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چلنا ہے۔ بس سورج طلوع ہونے میں 5-10 منٹ جیسے رہ جاتے ہیں تو چل پڑے، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ سب چیزیں اپنے اختیار کے ساتھ، اگر آپ کا اختیار نہیں ہے تو پھر مشکل ہے، اور اختیار ہے تو پھر تو پیدل ہی جانا ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے حاجی مزدلفہ سے نکلے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹتے ہوئے اور خدا کے احسان اور انعام کے ساتھ اب یہ پہنچے ہیں مینا میں رمی کرنے کے لیے، اور یہاں بھی ان سب کا حکم برابر ہے، رمی ان سب پر واجب ہے۔ اب 10 ذی الحج شروع ہو گیا نا، 4 کام انہوں نے کرنے ہیں، رمی، نہر، قربانی، حلق، سر کے بال منڈانا اور طواف زیارت۔ یہ 4 کام انہوں نے کرنے ہیں، اور اگلے 3 دن ہیں ان کے پاس، یعنی طواف زیارت کے لیے یہ 10 ذی الحج شروع ہو گیا، پورا دن یہ ہے، اور اس کے بعد کی رات 11 ذی الحج اور اس کے بعد کی رات، اور 12 ذی الحج یہاں غروب آفتاب تک بس۔ اور یہ کام اسی ترتیب سے کرنے ہیں، اور جن لوگوں نے بغیر ترتیب کے یہ کام کیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے، اس سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ حنفی فقہا کا جو موقف ہے وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ تو اب تینوں قسم کے حاجی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، تینوں انہوں نے رمی کرنی ہے، اور تینوں کے لیے رمی واجب ہے، کوئی فرق نہیں ہے تینوں کے احکامات میں۔ اور رمی کو یعنی پتھر جو ہے اسے پھینکنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے لڑکا دیں، ڈال آئیں وہاں جا کے، پھینکنا ہے، اور پھینکنا بھی ہاتھ سے رمی کرنا ہے، کوئی کمان یا کوئی گن یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے رمی کرنے لگیں، اگر کوئی یہ چیزیں ایجاد کر لیں اس سے نہیں، اپنے ہاتھ سے رمی کرے گا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ رمی جب کریں تو وہ کنکر قریب جا کر گریں، اور جو کنکر گرے گا اس جمرہ کے قریب جا کے یہ اس کے اپنے فعل سے گرنا چاہیے۔ اگر ایسے ہو کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور پیچھے سے دھکا لگا اور وہ کنکر جو تھا وہ آگے جا کے گر گیا، تو چاہے وہ جمرے سے قریبی کیوں نہ گرے تب بھی یہ کنکر شمار نہیں کیا جائے گا۔ کنکر کو پھینکنے میں اس کا اپنا فعل ہونا چاہیے، خود سے اپنے اختیار سے پھینکے، اور ہر جمرے پہ 7 کنکریاں الگ الگ مارنی ہیں۔ اور کنکر کوئی بھی چیز جو زمین سے نکلی ہوئی ہے، جیسے مٹی، ریت کی ایک مٹھی ایک کنکر کے برابر ہو جائے گی، اور کنکر تو ہیں ہی ہیں، تو زمین سے الغرض نکلی ہوئی چیزیں، اور رمی کے وقت میں ہی رمی کرنا ہے۔
اور رمی کا وقت، اس میں جو گنجائش اللہ نے شریعت نے جو سہولت دی ہے، وہ سب چیزیں رمی کے بیان میں تفصیل سے گزر گئیں۔ اور ایسے ہی رمی کو پہلے کرنا، حجامت سے، حلق سے پہلے کرنا، اور تعداد پوری کرنا، یعنی 7 عدد پہلے دن میں، اور باقی دنوں میں جتنی بھی کنکریاں مارنا ضروری ہیں اس سارے عدد کو پورا کرنا۔ اور سنت کے مطابق یہ ہے کہ کنکریاں مسلسل پھینکی جائیں، 1 2 3 4 ایسے۔ پہلے دن تو صرف ایک ہی جمرے کی رمی ہوگی، اور باقی دنوں میں ترتیب سے رمی کرنا یہ سنت ہے۔ اور جمرہ اولا کے پاس قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا یہ بھی سنت ہے۔ اور ہر کنکر کو پھینکتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے، اور بعض حضرات نے ان چیزوں کو مستحب لکھا ہے۔ اور جمرہ اولا اور وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلے کی طرف کھڑے ہو کر منہ کر کے دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے، مگر اب لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر 10 لاکھ آدمی حج کرتے ہیں تو 10,000 آدمی ایسے نہیں ہوں گے جو اس سنت پر بھی عمل کریں۔ اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب مسلمانوں کے پیسے آ گئے ہیں، بہت بزنس ہو گیا ہے، زمینوں کا بہت زیادہ، مکانات ہیں، کاریں ہیں، اتنا کچھ آ گیا ہے ان کے پاس جتنا کسی زمانے میں ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اس لیے اب اللہ سے کیا منہ لگانا، بھی اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگنا؟ اس لیے 10 لاکھ آدمیوں میں اگر 1,000 آدمی اس سنت پہ عمل کرتا ہوگا تو آپ دیکھ لیں یہ ریشو کہاں جا پہنچتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے ان مواقع پر اتنی طویل کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری کمر تھک گئی، درد ہونا شروع ہو گیا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل کیا دعا کو۔ آخر کوئی بات تو ہوگی کہ وہ اللہ سے اتنا کچھ مانگتے رہے۔ تو پہلے اور دوسرے جمرے کی رمی کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تینوں قسم کے حاجی، تکبیر، اللہ اکبر کہنا کثرت سے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لینا، اور ہاتھ بھی کندھوں کے برابر تک اٹھانا اونچا کر کے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ استغفار اور دیر تک کھڑے رہنا، یہ سب چیزیں سنت میں۔ اور رمی میں آدمی اگر باوضو ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، مستحب ہے۔ حج میں طواف ایک ایسی چیز ہے جس میں باوضو ہونا ضروری ہے، اور باقی عرفات میں وقوف جو ہے، مزدلفہ کا وقوف
اور سعی اور یہ رمی، ان سب میں باوضو ہونا اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور کنکر ایسے لے لینا چھوٹے جو کھجور کی گٹلی یا لوبیے کے برابر ہوں، یہ مستحب ہے۔ بڑے بڑے پتھر لے لینا یا جوتے پھینکنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور کنکر کو رمی کرنے سے پہلے دھو لینا۔ ایسی بے ادبی کا دور آ گیا کہ کہتے ہیں یہ کیوں، یہ کہاں آیا ہے حدیث میں؟ دیکھیے، جو کنکر آپ رمی اس سے کر رہے ہیں، یا تو وہ بالکل پاک ہے، پتہ ہے، معلوم ہے یہ بالکل پاک ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ اور یا آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ گندگی اور نجاست نظر آ رہی ہے، تو یہ ناٹھیک ہوا، نادرست ہوا، اس سے بھی رمی نہیں کرنی۔ تیسری حالت مشکوک ہے کہ پتہ نہیں پاک ہیں یا نہیں۔ رات کو اندھیرے میں کنکر آپ نے چنے، مزدلفہ میں کون سا کوئی رہتا ہے، آپ حج کرنے آئے، ایک رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری اور کنکر چن لیے بس۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کنکر کے ذریعے عبادت کرنی ہے، یہ شیطان کو مارنے ہیں اور اللہ کی اس میں خوشی ہے، اور میں اس کنکر کو دھو لوں، شک سے نکل جاؤں، اگر یہ یقینی طور پر پاک ہیں تو پاک ہیں، یقینی طور پہ ناپاک ہیں تو ناپاک ہیں، اور شک ہے، میں اس سے نکل جاؤں اور پاک کر لوں، تو اس پہ مطالبہ کرنا کہ حدیث لائیں حدیث لائیں، غلط چیز ہے۔ بڑے شوق سے مشکوک کنکر سے کر لے، جس پہ شک ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اسے استعمال کر لے۔ ہر چیز اور ہر فعل جو فقہا اجتہاد سے اور پھر اس کے بعد زمانے کی مروجہ عادات سے اور پھر اس کے بعد عقل سے لکھ دیتے ہیں تاکہ کرنے والے کام جو ہیں انہیں سہولت سے کیا جائے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ احادیث بھی ہوا کریں۔ بہت سی چیزیں جو کامن سینس کی ہیں وہ فقہا کتابوں میں لکھتے ہیں تاکہ غفلت نہ رہے مسلمانوں میں، جب پڑھے گا تو پھر زیادہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہاں یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب بھی دنیا میں جو مہذب معاشرے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں، کوئی کام ہوتا ہے تو سٹیپس میں لکھا ہوا بھی مل جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس میں 4 ایسی چیزیں ہیں، 5 چیزیں، 6 چیزیں، تو بچہ بھی یاد کر لیتا ہے فنگر ٹپس پہ کہ یہ کام ایسے 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 کرنا ہے۔ تو ان کنکروں کو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح یہ تینوں قسم کے جو حاجی ہیں، ان کو 13 ذی الحج کی رمی کے لیے مینا میں ٹھہرنا یہ مستحب ہے، چوتھے روز کی رمی کے لیے۔ 12 ذی الحج کو رمی کر لی اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دینا ہے۔ فرض کیجئے تاخیر ہو گئی اور رات پڑ گئی تو وہاں پھر رہنا ہے، اور اپنے ارادے سے قصد سے جان بوجھ کر رک جائے کہ 12 ذی الحج کے بعد مجھے رکنا ہی ہے اور 13 ذی الحج کی رمی کر کے جاؤں گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو جلدی چلا گیا یعنی 12 ذی الحج کی رمی کر کے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو رکا ہے 13 ذی الحج کی رمی کے لیے، اللہ نے فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں،
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رمی کے لیے رکے تھے۔ اور رمی کو وقت سے مؤخر کرنا یعنی قضا کر دینا، رمی کے وقت میں بڑی گنجائش ہے۔ کہ جب رمی پہ بحث ہو رہی تھی تو اس میں تفصیل آ گئی تھی، اب اسے دہرانا نہیں ہے۔ رمی کو اپنے وقت سے مؤخر کر دینا یعنی بالکل قضا کر دینا، یہ حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور ایسے ہی پہلے دن کی رمی زوال کے بعد بغیر کسی عذر کے زوال کے بعد کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، عذر ہو تو ٹھیک ہے۔ اور 13 ذی الحج کی رمی زوال سے پہلے کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور جن کنکریوں سے رمی کر لی جاتی ہے، جو جمرہ کے قریب پڑی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں اٹھا کر پھر رمی کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں کوئی معذور ہو تو الگ بات ہے کہ عذر ہو گیا۔ اور جتنی تعداد مقرر ہے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس تعداد سے بڑھانا کنکریوں کو مکروہ ہے۔ اب کوئی آدمی 7 کنکریاں اس نے مارنی تھیں، اس کے بجائے 10 مار دیتا ہے، اور اس تعداد کو جو شریعت نے متعین کی ہے آگے پیچھے کرتا ہے، مکروہ کام کرتا ہے۔ اور اس میں رد آ گیا ان تمام لوگوں کا جو رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں اور پھر ان کے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور وہ جوتا اتار کر بھی مارنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فعل ہے مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی ثابت ہے۔ اور کنکر پے در پے اگر نہیں پھینکے گا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ رمی کے کنکر 1 2 3 4 ایسے ایک کے بعد ایک کنکر مارنا ہے، اور سارے کنکر ایک ہی وقت میں پھینک دینا مٹھی بھر کے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور یہ جو جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کے پاس رمی کے بعد دعا کے لیے ٹھہرنا تھا، اگر کوئی نہیں ٹھہرے گا تو بھی مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ 10 لاکھ اگر حاجی ہیں نا، تو ہمارے زمانے میں 10,000 افراد بھی نہیں ٹھہرتے، مشکل سے 1,500 آدمی ملیں گے جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس کو چھوڑ دینا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ کام ہے اللہ کے ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اتنے کھڑے ہوتے تھے، لمبے قیام کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو پہلی مرتبہ آئے ہیں خندق میں، غزوات میں، اور احد میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے واپس بھیج دیا تھا، اور احد ہوا ہے 4 ہجری میں، 14 برس کے تھے، اور حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 10 میں، تو 6 برس ہو گئے، اور تو 14 اور 6 آپ لگا لیجئے، یہ 20 برس کے، 19-20 برس کے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، جوان لڑکے تھے۔ اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے پہلے جمرے اور دوسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد، تو اتنی دیر کھڑے رہے کہ میری کمر میں درد شروع ہو گیا۔ تو 20 برس کا صحت مند جوان کمر میں درد شروع ہو جائے، آخر کوئی تو وقت ہوئے ہی ہوگا۔ بھول گئے لوگ اس سنت کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی طویل دعائیں مانگتے تھے، تو کوئی چیز تو تھی۔ اب یہ تینوں قسم کے حاجی اس میں برابر ہو گئے، اور اب رمی سے جب فارغ ہوئے
تو اس کے بعد انہوں نے کرنی ہے قربانی۔ اب ایک فرق پڑا اس قربانی پہ، اور قربانی جو ہے دیکھیے 3 قسم کے حاجی تھے، اب ان میں فرق یہ پڑ گیا کہ قربانی جس نے حج اور عمرہ دونوں چیزیں کی ہیں اس کے لیے تو ہو گئی واجب، قران والوں کے لیے واجب ہو گئی، اور ایسے ہی جنہوں نے تمتع کا حج کیا ان کے لیے واجب ہو گئی، اور افراد والے نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا، اس لیے قربانی اس کے ذمے ہے ہی نہیں، اس کے لیے اختیاری ہے، اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ اب ایک حکم یہ بدل گیا، اس لیے حج کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے غور کر لے اچھی طرح کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو افراد کی بات تو یہ ہے کہ اس نے رمی کر لی، اور رمی کے بعد سیدھا وہ جائے بال منڈائے سر کے، اور بس احرام کھول دے، سادہ کپڑے پہن لے اور غسل کرے اور طواف زیارت کے لیے جائے۔ سب سے آسان چیز ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس لیے حج افراد کرنے والا آدمی، اس کے ذمے قربانی کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا ہی صرف حج ہے، عمرہ ساتھ ملایا ہی نہیں تھا۔ اور جلدی فارغ ہو گیا، رمی ہو گئی، رمی کے بعد قربانی ہے نہیں، بس سر کے بال منڈانے ہیں اور احرام کھول کے سادہ کپڑے پہنے، طواف زیارت کرے، اور سعی اس کے بعد طواف زیارت کی اگر پہلے نہیں کی تھی تو اب کرنی ہے بس۔ اور باقی دونوں جو حاجی ہیں، قران والا بھی اور تمتع والا بھی، ان دونوں کو جانور ذبح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ اب قربانی کریں گے، اور خاص طور سے جو تمتع کا حاجی ہے وہ یہ نیت کرے گا کہ اللہ جو تو نے دونوں چیزوں کی توفیق دی، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، اس کے شکریہ کے طور پر یہ جانور ذبح کرتا ہوں۔ تو قران تمتع والوں کے لیے واجب ہو گئی، افراد والوں کے لیے کوئی قربانی۔ اس کے بعد رمی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی۔ اب دیکھیے تیسرا مرحلہ آیا حجامت کا، حلق یا قصر، اپنے سر کے بال منڈوا دے یا کٹوا دے۔ تو سر کے بال اگر اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اب اس میں پھر تینوں برابر ہو گئے، افراد والے بھی، تمتع اور قران والے بھی۔ تو افراد والے نے تو قربانی کی یا نہیں کی، اسے اختیار تھا، کر دی، بہت اچھا کیا، نہیں کی اللہ نے اس کے ذمہ واجب ہی نہیں قرار دی تھی۔ اور تمتع اور قران والے تو قربانی کریں گے، پھر اس مرحلے پہ پہنچیں گے۔ تو گویا یہ تینوں اس مرحلے پہ آ کے پھر اکٹھے ہو گئے کہ حجامت۔ تو اگر بال اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی کے ایک پور کے برابر رہ گئے ہیں، اس آدمی کی اپنی انگلی کے پور کے برابر، تو اب کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ سارے بال منڈائے جائیں۔ اور وگرنہ 1/4 بال کٹوانا یہ فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اور بے فکری اور جہالت کا ایک مظاہرہ اب یہ بھی دیکھیں گے کہ اگرچہ خال خال لیکن ایسے بھی نظر آ جائیں گے جو اپنے سر کو باقاعدہ 4 حصوں میں سر کے بالوں کو تقسیم کر لیتے ہیں، درمیان سے لائن لگائی سر کے،
اور پھر دائیں اور بائیں ایک کان سے دوسرے کان کی طرف لائن لگائی، اوپر سے گھما کے سر کے 4 حصے ہو گئے، ایک حصہ کٹا دیں گے، بس منڈوا دیں گے، اور 3 حصے بال باقی ہیں۔ ایسا وہ عجوبہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے شریعت پر عمل کیا ہے، لیکن اصل مرض بے فکری تھی نا، اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس نے شریعت کو کس طرح کھیل تماشے کی چیز بنا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ سر کے کچھ بال کٹوائے جائیں اور کچھ نہ کٹوائے جائیں، اس نے یہ حرام کام کیا۔ تو 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بال مجموعی اعتبار سے 1/4 کٹنے چاہیے۔ اور خواتین ہیں تو وہ سر کے بالوں کا قصر کرائیں گی، اور خواتین کے لیے بہت سہولت ہے اگر وہ افراد کا حج کریں، ان کے لیے بہت سہولت ہے۔ ایک سہولت تو طواف میں ہو جاتی ہے کہ طواف ان کے لیے سب کے لیے سنت ہے حج افراد میں، بس وہ کسی بھی وقت جا کر ایک طواف کرنا ہے اور اس کے بعد آرام سے رہیں۔ اور اسی طرح جب یہ 10 ذی الحج کا بہت شدید مصروفیت کا دن آئے گا تو اپنی رمی کر لیں، اور رمی کے بعد وہ قربانی کو ان کی طرف سے کرنے جائے، انتظار کریں، اس سے وہ بہت بچ سکتی ہیں۔ قربانی اپنے اختیار کی چیز ہے ان کے، وہ بجائے اس کے اپنے سر کے بال کٹوائیں 1 پور کے برابر، اور بس ان کا احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، جو باقی ہیں وہ باقی ہیں۔ اور یہ جو قربانی کے 3 دن اور رات ہیں، 10، 11 اور پھر 12، انہی میں بالوں کا کٹوانا ضروری ہے، اور پھر حرم کی حدود کے اندر اندر ہی یہ ہوگا، اور تمام سر کے بال منڈوا لیے جائیں۔ سارے سر کے بال منڈوانا یہ سنت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اور حلق کرانا یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور صرف بالوں کو کٹوانا یہ مباح ہے، جائز ہے۔ قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور جو حاجی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دائیں طرف سے بال کٹوانا شروع کرے، اور حلق سے اس سے فارغ ہو کے دعا مانگنا دل ہی دل میں، اپنے لیے، اپنے اساتذہ، والدین، عام مسلمان امت کے لیے، یہ بھی فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی حاجی سارے افعال اپنے پورے کر چکا ہے، یعنی 10 ذی الحج تک پیچھے اس کے کوئی قرض، کوئی چیز باقی نہیں ہے، سارے افعال ہو گئے، رمی اس نے کر لی ہے، قربانی بھی کر لیا اگر اس پہ واجب تھی، تو آخری مرحلہ اگر یہ رہ گیا ہے تو حاجی ایک دوسرے کے بال خود بھی اتار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ اور جب یہ ایسے کریں گے تو ان کی حالت احرام جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور عورتوں کا بغیر ضرورت کے اس میں سر منڈانا یہ مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی حلق اور قصر کرانے میں صرف 1/4 سر پہ اکتفا کرنا، یعنی ذرہ برابر بال اس سے زیادہ نہ کٹیں، بعض فقہا نے اسے بھی مکروہ قرار دیا۔ تو حلق ہو گیا۔ اب تینوں قسم کے حاجی، رمی کر لی، نہر کر لیا، حلق ہو گیا، اب تینوں قسم کے حاجی اپنا احرام کھول دیں گے، چاہے وہ متمتع تھا، چاہے وہ قارن تھا، اور چاہے وہ مفرد تھا۔ افراد، تمتع اور قران، تینوں قسم کے حاجی اب احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، اب وہ طواف زیارت کریں۔
اور طواف زیارت ضروری ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے اور یہ سب کے لیے فرض ہے۔ تو سر منڈانا جو تھا یہ تو واجب تھا سب کے لیے، اب طواف زیارت یہ فرض ہے سب کے لیے، سارے حاجیوں کے لیے۔ اور طواف زیارت کے بعد سعی اگر حج افراد والا پہلے کر چکا تھا تو اب تو اس نے سعی نہیں کرنی، اور جب سعی نہیں کرنی تو طواف زیارت میں کوئی اس کے لیے تیز چلنا بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے افراد والے کے لیے اگرچہ افضل یہی تھا کہ طواف زیارت کے بعد سعی کرتا، اور قران والے کے لیے افضل یہ تھا کہ وہ طواف زیارت سے پہلے ہی سعی کر لیتا اپنے وقت پہ، جو اس سے پہلے بحث میں گزر چکا۔ تو الغرض سعی ان تینوں کے لیے واجب ہے، طواف زیارت فرض اور سعی واجب۔ اس کے بعد طواف زیارت کے بعد یہ مینا میں رہیں گے، 12 ذی الحج کی شام تک انہوں نے طواف زیارت کسی بھی وقت کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمی جمرات ہے کہ جمرات کی رمی کرنی ہے، اور جمرات کی رمی 10 کو ہو گئی تھی، اب 11 کو اور 12 کو کرنی ہے، اور یہ سب کے لیے واجب ہے، چاہے وہ حج افراد میں ہے، قران میں ہے یا تمتع میں۔ اور آخری چیز طواف وداع ہے، یہ سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور طواف وداع جو ہے وہ افراد والا بھی کرے گا، قران والا بھی کرے گا، اور تمتع والا بھی کرے گا، اور یوں ان سب کے حج پورے ہو جائیں گے۔ حج کے معاملے میں یہ تو حج کے مسائل تھے جو آج بیان ہو گئے۔ حج کے معاملے میں اگلی نشست میں کچھ چیزیں جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے، اور پھر حج کے احکامات کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہیں وضو اور نماز کی جو بحث تھی اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ نماز کی شرائط میں سے 2 چیزیں رہ گئی تھیں، ایک قبلہ رخ ہونے کے مسائل اور ایک موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ، یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور پھر نماز پہ بات آ جائے گی۔ اور نماز کے بیانات اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اسے پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر، جہاں سے ہم نماز کی طرف مڑے تھے، ٹرن لیا تھا، پھر وہیں سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔